بھارتی فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر مقبوضہ لداخ میں گر کر تباہ، میجر جنرل سمیت 3 بھارتی فوجی آفیسر زخمی ہو گئے۔ بھارت کی سیاست زدہ فوج، ناکارہ فضائیہ اور سول ایویشن نظام دنیا بھر میں جگہسائی اور رسوائی کا استعارہ بن گیا۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والا حادثہ بھارتی فرسودہ ایویشن کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں بھارتی فوج کے 10 چیتا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ کی ویب سائٹ بھارت رکشک کے مطابق 2025 میں بھارتی ایئر فورس کے 7 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی آن لائن جریدہ گلوبل ڈیفنس کور کی رپورٹ کے مطابق رواں سال بھارتی فضائیہ کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک 11 لڑاکا طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا۔ آفیسر زخمی ہو گئے۔ بھارت کی سیاست زدہ فوج، ناکارہ فضائیہ اور سول ایویشن نظام دنیا بھر میں جگہسائی اور رسوائی کا استعارہ بن گیا۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والا حادثہ بھارتی فرسودہ ایویشن کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں بھارتی فوج کے 10 چیتا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ کی ویب سائٹ بھارت رکشک کے مطابق 2025 میں بھارتی ایئر فورس کے 7 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی آن لائن جریدہ گلوبل ڈیفنس کور کی رپورٹ کے مطابق رواں سال بھارتی فضائیہ کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک 11 لڑاکا طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا۔ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب صرف علاقائی نہیں، تباہ کن اور خوفناک ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے خبردار کر دیا۔ بیان میں جنرل احمد وحیدی نے کہا، دشمن پہلے بھی 40 دن کی جنگ میں پسپائی کے بعد جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ ایرانی مسلح افواج کے فیصلہ کن رد عمل اور عوامی حمایت نے دشمن کے مقاصد ناکام بنا دیے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں ایرانی قوم فتح یاب ہوئی۔ ملک کا حقیقی اور اسٹریٹجک اثاثہ پرعزم عوام ہیں، جن کا اتحاد دشمن کی ہر سازش اور نفوذ کے سامنے ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں اپنی دفاعی طاقت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ بنو میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 2 اہم ترین خارجی سرغنوں سمیت 16 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ آپریشن میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سول اور عسکری حکام، علاقہ مائدین اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آخری خارجی کے خاتمے تک فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی امید، ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا۔ مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، جلد ہی اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی، کہا ڈیل کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاملے پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات ہوئی ہے۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا اور معاہدے کے بعد آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی تو مشرق وسطیٰ میں امن کی امید ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کی بھی مسودے کے قریب پہنچنے کی تصدیق، کہا توجہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے۔ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ منجمد ایرانی فنڈز کے اجرا کو بھی مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ تفصیلی امور پر بات چیت اگلے 30 سے 60 دن میں کی جائے گی۔ ماضی کے منفی تجربات کی وجہ سے مختصر مدت میں حتمی نتیجے کی توقع ممکن نہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی تعریف، ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، ڈیل ہوئی تو بھی آبنہ ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ٹرانزٹ میریٹائم لائسنسز کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ اور ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کی تعریف کی، کہا ٹرمپ کی کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ صدر ٹرمپ سے خطے کی صورتحال اور امن کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ سے کانفرنس کال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان پوری سنجیدگی سے خطے میں قیام امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم ترک کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ افزودہ یورینیم معاہدے کا مرکزی اور حساس نقطہ تھا۔ دونوں ممالک نے آبنہ ہرمز کھولنے پر اتفاق کر لیا۔ معاہدے کے تحت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی۔
اب نہ ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی۔ ایران کے $25 ارب کے منجمد اثاثے بحال ہوں گے۔ اور فیلڈ مارشل کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ ایران، سپہ سالار کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 24 گھنٹے کے دوران بھرپور مذاکرات میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملے۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران استحکام اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشاورتی عمل تیز کرنے پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ، مذاکرات میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ سپہ سالار کی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ایک دن میں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا مختصر لیکن انتہائی نتیجہ خیز سرکاری دورہ کیا۔ 24 گھنٹے کے دوران بھرپور مذاکرات میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی، ثالثی کے عمل میں بامعنی کردار ادا کیا۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات پر یقین کرتے ہوئے مذاکرات کی راہ پر گامزن ہیں۔ ہمارے عوام امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ امریکہ نے بار بار وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے دوبارہ جنگ کا آغاز کیا تو امریکہ کے لیے زیادہ تلخ اور تباہ کن ہوگا۔ امریکہ نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے دورہ کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مشق اسکوائر کا بھی دورہ کیا، تاریخی عمارتوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ثالثی کوششوں کی قیادت کی۔ دورہ ایران بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس تفصیلات سامنے لے آئی۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے دوران آبدہ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی پابندیوں میں نرمی بھی متوقع ہے۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران نے یورینیم افزودگی محدود کرنے سے متعلق زبانی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ایکزیوس رپورٹ کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ ایران فوری طور پر منجمد فنڈز کی بحالی اور پابندیوں کے مستقل خاتمے کا خواہاں تھا۔ امریکی حکام نے موقف اپنایا کہ مکمل ریلیف صرف عملی رعایتوں کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ امریکی صدر نے عرب اور مسلم رہنماؤں سے رابطہ کیا جنہوں نے مجوزہ معاہدے کی حمایت کی۔ ڈرافٹ معاہدے میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ذکر بھی شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ امریکہ، ایران اور علاقائی ممالک کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا، امریکی صدر کی پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی قیادت سے گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کی قیادت سے بھی بات چیت کی۔ اہم ٹیلی فونک رابطوں کے بعد خطے میں سفارتی پیش رفت کی امید ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ، امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ ایرانی قیادت کے تعمیری کردار کو امن عمل کے لیے اہم قدم قرار دیا۔ تصادم کی بجائے مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس ایک بار پھر گولیوں کی تڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ مسلح شخص کی چیک پوائنٹ پر فائرنگ، حملہ آور کو گولی مار دی، زخمی راہگیر بھی چل بسا۔ واقعے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ حملہ آور کا تعلق ریاست میریلینڈ سے تھا۔ اور کوئٹہ ٹرین واقعے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اظہار مذمت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। पाक फौज के जवान अपनी जानों पर खेलकर मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आखिरकार दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मेयर कराची के सिर्फ दावे, कारकर्दगी सिफर। जिना टाउन के मकीन बरस पड़े। जिना टाउन की यूसी 10 का बुरा हाल, टूटी फूटी सड़कें, कचरे के ढेर और खस्ता हाल नाले के बायस मकीन परेशान। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने नाला तोड़ तो दिया और दोबारा तामीर करना भूल गई। आखिर ये मामला क्या है, देखिए शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। अपने आप को जाला कहते हैं, वो अपने आप को जाला नहीं कहते, क्योंकि लाइन एरिया को तबाह बर्बाद करने में मेयर कराची का भी हाथ है। कचरे से भरा ये नाला जैकब लाइन यूसी 10 में वाक़ है, जिसे 1 साल कब इंतजामिया ने तामीर के नाम पर तोड़ दिया था। नए पाइप तो मंगवा लिए गए मगर तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि वो हर इलाके की रिपोर्ट लें, उनके जिम्मेदार उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। ये लाइन्स एरिया वो इलाका है जहाँ पर बानियाने पाकिस्तान की औलादें बसती हैं। टेलीफोनिशियन रोड कहलाता पूरा। ये मेयर कराची साहब ने जो है ना इधर तरक्की काम के लिए 13 करोड़ का फंड दिया था, तो ये आपने हालत देखिए रोड की, इधर 13 करोड़ लगे हैं या नहीं लगे। वसाइल से महरूम इलाका मकीनों ने मसाइल गिनवा दिए। कहते हैं मेयर कराची दावे तो बहुत करते हैं लेकिन काम और कारकर्दगी ना होने के बराबर है। नाले के अंदर इतना बुरा हाल हुआ है, कुछ गाड़ियाँ आके गिर जाती हैं, लोगों के जानवर गिर जाते हैं। कब से ये खुदा हुआ है, इस पर कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये पीछे देखें पाइप लेके रखे हुए, पिछले हम 6 महीने से इनको देख रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि खुला नाला किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया फौरी तौर पर मरम्मती काम मुकम्मल करके नाला बंद करे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।